ہمیں حساب دینا ہے۔ ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوف زدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمہار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے، اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، اس کے پاس تھا ہی کیا ایک گدھا اور بس۔ سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشی خوشی اس قبر میں جا کر لیٹ گیا۔ لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کمہار سے کہنے لگے، اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا، بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو زندگی ساری کچھ تھا ہی نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر ایک دم رکے اور بولے، ذرا اس کا نامہ اعمال کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، فلاں فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دھلائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، فلاں فلاں دن تم نے زیادہ وزن لاد کر اپنے گدھے کو مارا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو 200 درے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی۔ غرض یہ کہ صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس کمہار نے جواب دیا، او بھائیو، پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ شاید ان بھی چیزوں کا جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق